سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ جمادی الاولیٰ کا یہ جمعۃ المبارک ہے، اور اس فقیر گناہگار نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعہ میں مختصراً تذکرہ مقصود ہے اس قادری مسجد کے بانی، سلسلہ قادریہ کے روحانی پیشوا، شہر کراچی کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ان کے عرس مبارک کا مہینہ ہے، اور اسی طرح یہ میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی ابن مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہما کے بھی عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ اس وقت محدود وقت میں حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات پر، ملفوظات جس کو کہتے ہیں، اس پر گفتگو مقصود ہے، تاکہ اس ذریعے سے ان کی تعلیمات بھی ہم تک پہنچیں گی۔ حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ اس فقیر کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، جن کا مزار مبارک باہر موجود ہے۔ اسی طرح والد ماجد کا مزار اقدس بھی باہر موجود ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ آج سے 135 سال قبل اس شہر میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1888 عیسوی میں 1306 ہجری میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی صدر کے علاقے میں۔ آپ کے والد ماجد یعنی میرے جد امجد کے والد ماجد، میرے پردادا حضرت علامہ الحاج الحافظ علم الدین القادری رحمۃ اللہ علیہ صدر کی جامع مسجد قصابان مشہور ہے، وہاں کے اول امام و خطیب تھے، تو ان کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، ان کے ہاں، اور شہر کراچی میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، 18 سال دین کا علم حاصل کیا، قرآن مجید بھی حفظ کیا، اور سلسلہ طریقت میں قادریہ سلسلے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بزرگوں سے ملایا جو اپنے وقت کے جید علماء میں شمار کیے جاتے تھے، اور صوفیہ میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ پھر آپ کے خاندان میں آپ کے ماموں اور سسر عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ کو فیض عطا ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد آپ ان کے سجادہ نشین بھی ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں 1331 ہجری میں آپ نے حج کیا تھا، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضری کا اتفاق آپ کو ملا، موقع نصیب ہوا، تو مدینہ طیبہ میں قادریہ
چشتیہ نظامیہ سلسلے کے ایک جید عالم اور شیخ طریقت موجود تھے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تھے. وہ سید شاہ عبد اللطیف القادری المہاجر المدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ نعتیہ شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے. ان سے حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری علیہ الرحمہ نے مسجد نبوی میں باب الرحمت میں بیٹھ کر شرف بیعت حاصل کیا اور ان سے تعلیمات لیں. اس شہر کراچی میں آپ نے اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ مسجد قصابان میں خطابت کی، امامت کے فرائض بھی انجام دیے. پھر اس قادری مسجد کو آباد کیا. 1921 سے یہ قادری مسجد اپنی جگہ الحمدللہ موجود ہے اور کراچی کی قدیمی مساجد میں شمار ہوتا ہے. اور قادری مسجد کے نام سے یہ کراچی کی پہلی مسجد ہے. اس سے قبل کوئی مسجد کراچی شہر میں قادری کے نام سے نہیں تھی. تو یہ پہلی مسجد ہے جو قادری مسجد کے نام سے تعمیر ہوئی، آباد ہوئی. تو اس مسجد میں الحمدللہ اس فقیر گناہگار کے جد امجد حضرت مولانا الحاج حافظ الشاہ غلام رسول قادری الرحمہ نے اپنی صحت و تندرستی تک اعزازی امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے اور سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کو بھی عام فرمایا. ہر جمعرات کو اس وقت بعد نماز عشاء ذکر اللہ کی محفل قائم فرمائی. ہر جمعرات کو حلقہ ذکر اللہ قادریہ، اوراد و وظائف، آج بھی محفل ہوتی ہے. اب بعد نماز مغرب ہوتی ہے، اس وقت بعد نماز عشاء ہوتی تھی. اس کے علاوہ حضرت نے اسلامی مہینے کی 10 تاریخ جس کو 11ویں رات کہتے ہیں، 11ویں شب، 11ویں شب میں فاتحہ سلسلہ قادریہ کے بانی حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ اور ذکر اللہ ہر چاند کی 10 تاریخ 11ویں شب میں آپ نے قائم فرمایا. ہر اسلامی مہینے کی 17 تاریخ کو شہدائے بدر، اصحاب بدر جو غزوہ بدر میں مجاہدین اسلام تھے، صحابہ کرام تھے، ان کی یاد میں فاتحہ کا اہتمام کیا، مجلس کا انعقاد کیا. اور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی فاتحہ بھی اسی میں رکھی اور حضور غوث اعظم کی فاتحہ بھی رکھی. آج بھی 17 تاریخ کو محفل ہوتی ہے اور آج اضافہ یہ ہے کہ اس محفل میں سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا درس بھی ہوتا ہے. جمعہ تو ہے ہی، ہر جمعہ آپ خطابت کرتے رہے، وعظ، تدریس، یہی آپ کا مشن تھا. پھر شہر کراچی میں آپ نے خود فرمایا ہے اپنی زبان مبارکہ سے کہ کراچی کا کوئی کونا کونا ایسا نہ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس فقیر سے اپنا نام لینے کی خدمت نہ لی ہو. یعنی جگہ جگہ وعظ کی محافل سے آپ کا خطاب ہوتا تھا. اور سالانہ محافل جیسے
عید میلاد النبی، شب معراج النبی، شب برات، شب قدر اور سالانہ 11ویں شریف، یہ محافل بڑی شان و شوکت سے عظیم الشان طرز پر منعقد ہوتی تھی اور آج بھی الحمدللہ ہوتی ہے، یعنی کہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ چمن جو حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا، جو باغ الحمدللہ، اس باغ کے پھول آج بھی مہک رہے ہیں، وہ خوشبو آج بھی باقی ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، مرشد نے جو سینچا ہے چمن جان لگا کر، مرشد نے جو سینچا ہے چمن جان لگا کر، سرسبز رکھیں ہم اسے ایمان لگا کر۔ چمن تو لگایا، اب اس کو سرسبز رکھنا، باقی رکھنا ایمان کے ساتھ، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ الحمدللہ جاری ہے فیض۔ سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کو آپ نے اپنے وعظ میں، مجالس میں اور اپنی قلم سے پھیلایا۔ آپ دیکھیں گے اور دیکھ سکتے ہیں، لٹریچر، کتابیں موجود ہیں جس میں ہمارے خاندان کے مشائخ کی تعلیمات موجود ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے یہ خالص دینی اور روحانی تعلیمات کا سلسلہ ہے، جادو ٹونے کا نہیں، فضول چیزوں کا نہیں ہے، علم کا سلسلہ ہے، دین کا علم، روحانیات کا علم، شریعت کا علم، طریقت کا علم، معرفت کا علم، یہ یہاں پر ملتا ہے۔ اور اس کے گواہ وہ سب لوگ ہیں جو محافل میں شرکت کرتے ہیں، چاہے ماہانہ محفل میں، چاہے سالانہ محافل میں، جو خواتین اور حضرات یہاں پر جمع ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 1888 میں اس شہر کراچی میں جنم لیا، پیدائش ہوئی، اور پھر جوانی سے، لڑکپن سے تعلیمات کو عام کیا۔ چنانچہ اس قادری مسجد میں بھی آپ نے ہمیشہ علم کا چراغ روشن کیا ہے۔ ایک اور بات، محرم شریف کی چاند رات سے لے کر عاشورہ تک روزانہ عشاء کے بعد قدیمی یادگار مجالس شہادت حسینی، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ جو چلا آ رہا تھا آپ کے بھی بزرگوں سے، اس کو آپ نے قائم رکھا، اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق، اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق۔ چنانچہ جو لوگ محرم کی محافل میں شریک ہوتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کہ اس میں 10 روزہ، بلکہ پھر سویم کی محفل فاتحہ کی، پھر سفر میں چہلم کی محفل، ان سب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے لے کر 4 خلفائے راشدین، چاروں خلفائے کرام، ان کا ذکر، ان کی شہادت، ان کے حالات، ان کے واقعات یہ بیان کیے جاتے تھے۔ اور آخری راتوں میں شہدائے کربلا اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر
اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان ہوا کرتا تھا. آج بھی یہ محفل ہوتی ہے. یعنی کہ وہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی باقی ہے. ہر محرم میں روزانہ رات کو محفل ہوتی ہے. جن لوگوں کو اللہ ذوق و شوق دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، وہ شریک ہوتے ہیں یاد میں. تو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے بتایا کہ ان کے عرس کا یہ مہینہ ہے. آج کا جمعہ ان کی یاد، ان کے تذکرے پر مشتمل ہے، تاکہ آپ ان کے بارے میں جان لیں. تو انہوں نے نظم میں بھی اور نثر میں بھی دین کا علم پھیلایا. قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ کا علم انہوں نے فروغ دیا، اور طریقت کا علم بھی انہوں نے پہنچایا. چنانچہ آپ اگر دیکھیں گے تو ان کے وعظ کی محفل اور ان کے ارشادات پر مشتمل ملفوظات کتاب جو میں نے ترتیب دی تھی آج سے کئی سال پہلے، 1985 میں پہلی بار اس کو میں نے شائع کیا تھا. اس کے اندر آپ کے ارشادات موجود ہیں. انہی میں سے میں آج ایک دو باتیں آپ کو سناؤں گا. اور نظم میں آپ نے مختلف مواقع پر مختصر کتابچے شائع کیے اپنے وقت میں، حمد کے، نعت کے، منقبت کے، درود و سلام کے اور دعاؤں کے آپ نے کتابچے شائع فرمائے. ہم نے ان کو بعد میں یکجا کر دیا اور کلیات قادری کے نام سے کتاب ضخیم شائع کر دی. وہ آج بھی موجود ہے. ابھی ہم نے اس میں سے یہ حمد پڑھی ہے، یہی حق سے صبح و مسا چاہتا ہوں کہ تیرا ہی قرب اے خدا چاہتا ہوں. تو کلیات قادری جو مجموعہ کلام ہے آپ کا، اس میں حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، منقبت بھی. ایک ذکر آپ کا بہت مشہور ہے، بڑے معروف نعت خوانوں نے بھی اس کو پڑھا ہے. سیڈیز میں ان کی آواز موجود ہے، انٹرنیٹ پر ان کی آواز میں وہ کلام موجود ہے. بہت پرانا کلام ہے، ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. ہمیشہ قادری مسجد میں بھی پڑھا جاتا ہے. ابھی بھی ہم نے ایک دو شعر پڑھے تھے. ذکر نورانی اس کا نام. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی لا الہ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ. عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ. حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ الہ. یہ ذکر نورانی شریف میرے جد امجد جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری کا لکھا ہوا ہے، جو سب سے پہلے آپ نے لکھا کئی برس پہلے. سنتے سنتے لوگ اس کو اللہ کے پاس چلے گئے، اتنا پرانا ذکر ہے. اسی طرح نعتیں بھی لکھی، منقبت
حضور سیدنا غوث اعظم کی شان میں، منقبت حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی اجمیری کی شان میں، اور منقبت دیگر اولیاء اللہ کی شان میں، وہ آپ کے مجموع کلام کلیات قادری میں آپ کو ملیں گے، اور ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے میں نے چند باتیں کی ہیں، تفصیلات انشاءاللہ آپ کی تعلیمات کی آپ کے عرس میں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس میں شریک ہونا، تو انشاءاللہ آپ کو علم پہنچے گا۔ یہ جب ملفوظات میں نے کہا کہ آج کے جمعہ کا موضوع ہے ملفوظات شاہ محمد غلام رسول قادری، مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فاتحہ جو ہم کرتے ہیں ایصال ثواب، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ایصال ثواب، وہ چاہے اپنے والدین ہوں، چاہے عزیز و اقربا ہوں، چاہے بزرگان دین ہوں، مرشدان پاک ہوں، کوئی بھی ہوں، ایصال ثواب جو ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور اولیاء کرام سب کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ایصال ثواب، اسی کو ہم کہتے ہیں فاتحہ۔ اس پر، اس فاتحہ میں اگر کوئی چیز کھلائی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے نیاز، کیونکہ وہ بزرگوں کے ایصال ثواب کی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیاز۔ تو ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اتنے میں کوئی کھجوروں کا ایک تھال لایا اور ہدیہ اور تحفے کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے اور اس کے حق میں دعا کی، جس نے یہ نیاز پیش کی۔ فرمایا حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری علیہ رحمہ نے کہ اس واسطے نیاز پر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، یہ واقعہ بھی حدیث سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ویسے بھی آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسی حدیث ملیں گی کہ کوئی چیز حضور کے سامنے لا کے رکھی گئی اور وہ مقدار میں تھوڑی تھی، اللہ کے رسول نے دعا کے لیے دست مبارک بلند کیے اور کچھ کلمات پڑھے اور پھر فرمایا اس کو تقسیم کرو۔ جب اس کو کھلایا گیا، تقسیم کیا، تو پتہ چلا کہ وہ تھی تو تھوڑی، لیکن تقسیم کرتے رہے اور ختم ہونے میں نہ آئی۔ معجزات سے بھی تعلق رکھتی ہے ایسی باتیں۔ پھر مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری الرحمہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت آیات پر بھی ایک صحابی نے دودھ اور 2 روٹیاں اور کھجور ایک تھال میں لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، اور سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس دعا میں قل اور فاتحہ آپ نے پڑھی اور فرمایا اللہ تیرے جس نیک بندے نے تیرے حبیب کے حضور میں یہ نیاز پیش کی، اس کی یہ نیاز قبول فرما اور اس کے ثواب میرے بیٹے ابراہیم کو بخش دے۔ تو حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری نے فرمایا یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کسی چیز پر دعا کرنا۔ ویسے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز آپ ایصال ثواب کی نیت سے تقسیم کرتے ہیں، اگر کچھ نہ بھی پڑھا جائے لیکن نیت ہو ثواب کی اور آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب ہو جائے گا، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن
پڑھنا، جیسے قل پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، یہ دراصل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو علماء نے قائم رکھا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مولانا شاہ غلام رسول قادری نے کہ موجودہ زمانے کے 14ویں صدی کے بعض مولویوں کے نزدیک نیاز کا نام بھی شرک کہلاتا ہے، وہ اس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ فرمایا صرف یہ کہنے سے کہ یہ امام حسین کی نیاز ہے 14ویں صدی کے مولویوں کے سامنے نعوذ باللہ وہ حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا ارے بھائی کیسے حرام ہو گئے؟ یعنی ایصال ثواب تو کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ امام حسین ہو یا غوث اعظم ہو یا نبی کریم ہو یا اور صحابہ ہوں یا اہل بیت ہو، کوئی بھی ہو، ایصال ثواب تو شرعی مسئلہ ہے، اور اس پہ جو کچھ تقسیم کیا جاتا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور ثواب کے لیے کسی چیز کو مقرر کر دینا یہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں ان کے عرس کے مہینے کے حوالے سے، فرمایا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کے واسطے کیا نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی ماں کے واسطے ایک پانی کا کنواں کھدوا دے، یعنی پانی کا انتظام کر، اور جب وہ تیار ہو تو مجھے خبر دے دینا۔ فرمایا دیکھیے نیاز کے ساتھ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ فرمایا کنواں تیار ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے آ کر دعا مانگی، اللہم عزل بیرو لأم سعد، اے اللہ یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے۔ فرمایا ہے تو یہ اللہ کے واسطے، مگر ام سعد کے ثواب پہنچانے کے لیے ام سعد کا نام لیا اور ام سعد کے نام سے کنویں کو کھودا گیا، اس لیے حضور نے ام سعد کا نام لیا، اور آج تک یہ کنواں بیر ام سعد کے نام سے مشہور ہے۔ پھر فرمایا حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری الرحمن کہ تعجب ہے کہ حدیث کی روشنی میں ام سعد کے کنویں کا پانی سارے اصحاب رسول اللہ پئیں حرام نہ ہو، تابعین و تبع تابعین پئیں حرام نہ ہو، اور 14ویں صدی میں غوث کی نیاز کا نام لیا جائے تو حرام ہو جائے، مولا حسین کی نیاز کا نام لیا جائے تو حرام ہو جائے، خواجہ غریب نواز کی نیاز کا نام لیا جائے تو حرام ہو جائے۔ فرمایا یہ ان ناپاک عقیدوں کا خبث باطن ہے، ورنہ حدیث پاک کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ پیروں کی نیاز اور بیر ام سعد کہنے میں کیا تفرقہ واقع ہو گیا، ایک ہی مطلب تھا دونوں کا، ایک ہی کار خیر تھا دونوں کا۔ فرمایا یہ بزرگوں کا لنگر اور وہ ایک صحابی کی ماں کا لنگر، اس میں حیوان پئیں، انسان پئیں، مسلمان پئیں، خدا کی مخلوق پئیں، جب تک لوگ پیتے رہیں ثواب سعد کی ماں کو پہنچے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو بس یہ دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ اور ملفوظات میں سے باتیں بیان کرتا، لیکن آپ کو ذوق شوق ہو تو 2 روزہ عرس ہو رہا ہے آئندہ ہفتے میں 20 اور 21 نومبر کو۔ 20 نومبر کو نعت شریفہ بھی ہوگی، ثنا خان ہوں گے اور علماء کرام آئیں گے، مفتیان کرام آئیں گے، خطابات ہوں گے 20 نومبر کو عشاء کے بعد، اور 21 نومبر کو اگلے دن جمعرات کا دن ہوگا، عصر کے بعد سے قرآن خوانی سے محفل کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس دن آپ باقاعدہ تفصیلات سے انشاءاللہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کی تعلیمات سے فیض یاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے عرس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عرس آ رہا ہے یہ انگریزی سال کے حساب سے 53واں عرس ہوگا، یعنی میرے جد امجد کو جن کا مزار اقدس باہر موجود ہے، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں نا آتے ہوئے جاتے ہوئے، ایک طرف میرے والد کا مزار ہے، ایک طرف میرے دادا کا مزار ہے، اور دونوں کے عرس کا مہینہ ہے۔ میرے والد کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، جمادی الاولیٰ کی 25 تاریخ کو، اور میرے جد امجد کا انتقال
جمادی الاولیٰ کی 18 کو ہوا ہے، لیکن مہینہ ایک ہے، اس لیے دونوں کا عرس اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ تو 1971 میں میرے جد امجد کا وصال ہوا، 1971 میں۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو 53 سال ہو رہے ہیں۔ تو 53 سال کا عرصہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، آدھی صدی سے زیادہ گزر گیا وقت۔ تو جو بڑے بڑے علماء ہیں، خاص کر پرانے علماء، وہ تو ضرور جانتے ہیں نام، اور ہمارا جو خاندان ہے یہ سینئر فیملی ہے ہماری علماء میں، کراچی کے علماء میں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، صوفیاء یہاں آتے رہے اس قادری مسجد میں، جمعہ میں آ جائیں یا ویسے آ جائیں، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چنانچہ یہ ایک عرصے دراز سے خانوادے کی تعلیمات کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاری رکھے۔ اور میرے والد ماجد کے بھی عرس کا مہینہ ہے، ان کو 38 سال ہو رہے ہیں۔ 1986 میں ان کا انتقال ہوا، 86 سے میں یہ فقیر گناہ گار اس قادری مسجد کے ممبر و محراب کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں 38 سال سے 38 ایئرز ہو گئے۔ تو ان کے بھی عرس کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کو عرس مبارک میں جو آ رہا ہے، جو میں نے تاریخیں بتا دیں، اس میں ہم کو حاضری کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔